بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع عبد الرحمن بن الحبلى يحدث عن عبد الله بن عمرو بن عاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بہترین ساتھی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے ساتھی کے ساتھ بہتر ہو، اور اللہ کے نزدیک بہترین ہمسایہ وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے لیے بہتر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بہترین ساتھی اللہ کے نزدیک وہ ساتھی ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین ہمسایہ وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے لیے بہتر ہو۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کا بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کے لیے ہر حال میں بہتر ہو، یعنی ہر حال میں اس کے لیے خیر خواہی چاہے، اس کے لیے دکھ اور درد میں کام آنے والا ہو۔ ساتھی بھی نیک ہونا چاہیے، کیونکہ ساتھی نیک ہوں، کیونکہ نیک ساتھی ہی اس کے لیے بہترین ساتھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے نزدیک بہترین ہے۔ اور اسی طرح بہترین ہمسایہ وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے لیے بہتر ہے، یعنی جو اپنے ہمسائے کی ہر حال میں خیر خواہی چاہے، اس کے دکھ اور درد میں شریک ہونا چاہے۔ ہمیشہ ہمسایہ نیک ہمسایہ ہی ہو سکتا ہے جو اپنے ہمسائے کے لیے ہر حال میں بہتر ہو، اللہ کے نزدیک بھی وہی بہتر ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اطلب الجار قبل الدار، یعنی کسی گھر میں جگہ بنانے سے پہلے، کسی محلے میں جگہ بنانے سے پہلے، یعنی محلے میں گھر بنانے سے پہلے دیکھ لو کہ ہمسائے لوگ کیسے ہیں، یعنی اس محلے والے کیسے ہیں۔ یعنی جس جگہ نیک لوگ نہ رہتے ہوں وہاں گھر نہیں بنانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد یا ہم خود ان غلط لوگوں کی صحبت میں آ کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، یا ہر وقت ان کو تکلیف ہی پہنچتی رہے جس سے بعد میں پچھتانا پڑے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی جگہ گھر بنانے سے پہلے وہاں کے رہنے والوں کو دیکھو، بہترین نیک ہمسایوں کو اپنا ہمسایہ بناؤ جو تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر خواہی چاہنے والے ہوں اور ہر وقت تمہارے دکھ اور درد میں شریک ہونے والے ہوں۔ بہترین ساتھی یعنی بہترین دوست، یا بہترین ساتھی کا مطلب ہے جو ساتھ رہنے والا ہو کسی بھی جگہ پر، کسی بھی مقام پر، خاص طور پہ جیسے بیوی ہے، خاص طور پر بیوی کے لیے اس کا شوہر ہے، ایسے ہی کولیگز ہوتے ہیں، دفتر کے ساتھی ہیں، یا مدرسے کلاس کے درسگاہ کے ساتھی ہیں، یا کالج کے ساتھی ہیں، یا ہم پیشہ قسم کے لوگ ہیں۔ ان کے ساتھ جو خاص طور پہ بہترین سلوک کرتا ہے وہ بہترین ساتھی کہلایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور یعنی جو اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ رہتا ہے، جیسے ہم گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو اپنے ساتھ والے کے لیے، جیسے کسی جگہ کا سفر کرتے ہیں، جیسے خاص طور پہ حج کا سفر ہے وہ کافی طویل ہوتا ہے، لمبے دنوں کا ہوتا ہے، ایسے ہی بیوی کے ساتھ ایک گھر میں رہنا ہے، شوہر کو بیوی نے شوہر کے ساتھ رہنا ہے، تو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو۔ اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے ساتھی کے ساتھ مخلص ہو جائے، اس کی کمیوں کو قبول کر لے اور اس کی خوبیوں کا اعتراف کر لے۔ یہ بہترین ساتھی ہونے کی دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک تو اس کے ساتھ مخلص ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ خود غرض ہو کہ اس کے ساتھ ہمیشہ اپنا، جیسے ایک مسئلہ ہے، چونکہ سارے مرد حضرات بیٹھے ہیں تو اس لیے ایک مسئلہ سمجھ لیں، بیوی کے ذمہ نہیں ہوتا کہ وہ شوہر کی روٹی پکائے، یہ شرعی طور پر بیوی کی ذمہ نہیں ہے۔ اگر بیوی کہے کہ میں روٹی نہیں پکاتی تو شریعت اس کو پابند نہیں کرتی، اور بیوی کے ذمہ نہیں ہے کہ شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرے۔ اب وہ کرتی ہے تو یہ اس کا ایک احسان ہے، اور شوہر کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ بیوی کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر سے اپنا فریج بھی لے کر آئے، اپنا چولہا بھی لے کر آئے اور اپنا فلاں چیز بھی لے کر آئے، یہ بیوی کے ذمہ نہیں ہے۔ وہ
وہ اگر لے کے آتی ہے اس کا احسان ہے، ایک اچھی بات ہے۔ تو یہ چونکہ مسائل عام آدمی کو نہیں پتہ تو علماء کو پتہ ہوتے ہیں، اور خاص طور پر خواتین بھی عالمہ بنتی ہیں۔ تو ایک خاتون عالمہ نے ہمارے ایک ساتھی سے کہا کہ بھائی دیکھو یہ بیوی کے ذمہ نہیں ہوتا، وہ بیچارہ بہت پریشان ہو میرے پاس آیا، کہنے لگا جی یہ مسئلہ ہے، اور ایسا واقعہ کئی دفعہ پہلے ہو بھی چکا، کئی ایک علماء کے ساتھ ہو چکا، تو مجھے اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوا تھا۔ تو اس عالمہ نے کہا جی میرے ذمہ روٹی پکانا نہیں، آپ ملازمہ رکھو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ رکھ لیں ملازمہ۔ کچھ عرصے کے بعد کہنے لگی میرا پورشن الگ کیجئے، میرے ذمہ آپ کے ماں باپ کی خدمت نہیں ہے۔ میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے، یہ اگر شریعت پہ چلنا چاہتی ہے، 100% شریعت پہ چلنا چاہتی ہے، بہت اچھا۔ ان سے کہ ٹھیک ہے میں آپ کا پورشن الگ نہیں، آپ کا گھر ہی الگ کر دیتا ہوں، اور اس گھر میں دوسری شادی کر لیتا ہوں، ایک اور بیوی لے کے آ جاتا ہوں، کیونکہ شریعت نے مجھے اجازت دی ہے 2 شادیاں کرنے کی۔ تو وہ فوراً کہنے لگی کہ بھائی میں تو ایسی بات کر رہی تھی، میں آپ کے ماں باپ کی خدمت کروں گی؟ کہ گھر ضابطوں سے نہیں چلتے، گھر رابطوں سے چلتے ہیں۔ ایسے ساتھی ہونا ضابطوں سے نہیں ہوتا کہ یہ میرے پیسے، یہ بیوی کے پیسے، یہ اس کے پیسے، یہ اس کے پیسے۔ ضابطوں سے یہ گھر خوشحال نہیں ہوتے۔ عام تجربہ یہی ہے کہ ضابطوں سے نہیں ہوتا، قانون کے مطابق ایسا ہونا چاہیے۔ قانون، جو میاں بیوی قانون کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ جھگڑا کرتے ہیں، ہمیشہ مقابلہ۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ 2 میاں بیوی میں طلاق ہو گئی، اور دونوں کی تعلیم آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ آج سے سن 2000 سے پہلے کی بات ہے جو انہوں نے فرمایا کہ 1998 کا غالباً قصہ ہے۔ پاکستان میں اس وقت پی ایچ ڈی ویسی بہت کم ہوتے تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی پی ایچ ڈی، اور دونوں کی آپس میں طلاق ہوگی۔ کس بات پہ طلاق ہوئی؟ کہ شوہر نے بے اصولی کی۔ کیا بے اصولی کی؟ کہ کچن کے اندر ٹوتھ پیسٹ کیا اس نے۔ اس وجہ سے بیوی نے اتنی لڑائی کی کہ شوہر سے طلاق لے کے گھر چلی گئی۔ اس نے غلط کام کیا اپنی، اب اور سوری نہیں کر رہا۔ اب اصول یہ ہے کہ اس کو سوری کرنا چاہیے۔ اب وہ مرد ہے، اور مرد ظاہری بات ہے جب اکڑ جائے تو اکڑ جائے۔ تو اصولوں سے ساتھی نہیں بن سکتا۔ اصول سے ہٹ کر، اصول سے تھوڑا آگے نکل کر، ہٹ کے نہیں، اصول سے آگے نکل کر نمبر 1 مخلص ہو، خود غرض نہ ہو کہ یہ میرا کام، میں بس اپنا کام کروں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اپنے کام سے بڑھ کے کام کرنا چاہیے، اپنے کام سے آگے بڑھنا چاہیے۔ محض ساتھی ہونے کے ناطے کوئی شخص اصولوں پہ اصول پرستی نہیں کر سکتا، اصولوں کے مطابق ڈٹ جائے کہ نہیں، یہ نہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ مخلص ہو، خود غرض نہ ہو۔ اور ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے، عموماً یہی ہوتا ہے کہ شریعت کا سہارا لیتے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے، شریعت کا سہارا لیتے ہیں۔ ہم حج کے سفر میں تھے تو ایک خاتون نے اتنا لمبا خط لکھا، اور خط لکھ کے بھیجا کہ میری ساس میرے ساتھ حج پہ آئی ہوئی ہے، اس کا نفلی حج ہے، اور وہ بیمار ہو گئی ہے، میرا فرض حج ہے، اب میرا شوہر اسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو اب کیا شریعت کہتی ہے کہ میری ساس کو حج کرنا چاہیے؟ تو اب میرے ذمے ساس کی خدمت کرنا ہے کہ میں ساس کی خدمت کروں۔ میں اپنے روزانہ عمرے کے لیے جاتی ہوں، طواف کے لیے جاتی ہوں، تو اب میرے ذمے لازم ہے کہ میں اس کی خدمت کروں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنی شریعت کی پابندی کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف شریعت کیا کہتی ہے؟ دوسری طرف شریعت کہتی ہے کہ ساس تمہارے ماں باپ ہیں، ساس تمہارے، اگر اس کی جگہ تمہاری ماں ہوتی تو کیا اس طرح کا سوال پیدا ہوتا؟ عام طور پہ ہم لوگ ضابطے اس وقت پکڑتے ہیں جب خود غرضی آتی ہے مزاج کے اندر، اور یہی جب ساتھی آپس میں لڑائی کرتے ہیں وہ جناب ضابطوں کے اوپر آتے ہیں کہ خود غرضی آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بڑا بہترین اصول فرمایا کہ تعاملوا کالعدوان تعاملوا کالعدوان وتعاشروا کالاخوان، کہ رہو بھائیوں کی طرح، رہو آپس میں بھائیوں کی طرح، معاملات دشمنوں والے ہیں، کہ معاملات میں روپیہ پیسہ اور ایک دوسرے کی جو لین دین ہے، لین دین میں معاملہ برابر رکھو، لیکن ہدیہ دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیرے پیسے میرے پیسے کون سے لگے، لیکن جب معاملہ کرو، معاملے کے اندر کہ حساب کتاب جو بخشش سو، لیکن یہ نہیں کہ صرف حساب کتاب جو ہو گیا، اب بخشش تو ہے ہی نہیں، بخشش تو 1 روپیہ بھی نہیں، تو یہ ایسا نہ ہو۔ یہ 2 اصول ملا کے چلتے ہیں تو خیر الجیران بنتا ہے، بہترین ساتھی بنتا ہے، اور ایسے ہی بہترین پڑوسی بھی وہ پڑوسی کہلاتا ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا ہے، نہ یہ کہ پڑوسی کے شکوے شکایت کے وہ ایسا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے گھر میں ان کا پڑوسی روزانہ کچرا پھینک دیتا، تو کچھ عرصہ گزرا تو وہ بزرگ بیمار ہوئے، تو بیمار ہونے کے تو یہ پڑوسی کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں نے آج تک بہت تنگ کیا اور ان کی طرف سے ہمیشہ میرے پاس ہدیہ ہی آتا رہا۔ تو ایک دفعہ
کہ حضرت میں بہت معافی چاہتا ہوں، آپ کو میں نے بہت تنگ کر دیا، میں نے آپ کے گھر روزانہ کچرا آپ کے گھر کے سامنے ڈال دیتا ہوں۔ کہتے بیٹا یہ کون سا مسئلہ ہے، میں نے تو ایک کرچھل اور ایک جھاڑو خرید لیا تھا۔ بھی وہ کس لیے؟ کہ جو تم کچرا پھینکتے تھے وہ میں کرچھل اور جھاڑو سے اٹھا کے ایک طرف لگا دیتا تھا، اس میں کون سی تکلیف والی بات؟ یعنی دوسرے کی تکلیف کو خیر الجیران یہ ہوتا ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ اپنے ہمسائے سے بہت پریشان تھے، بہت زیادہ پریشان تھے، لیکن ظاہری بات ہے ہمسائے کا اکرام ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو اس نے اپنے ایک دوست سے بات کی، اپنے دوست سے دوسرے صحابی سے بات کی کہ ایسا کریں آپ کہ آپ ان سے کہیے کہ گھر بیچ دو مجھے، اور یہ جب گھر بیچے گا تو جتنے کا بیچے گا اتنے پیسے مجھ سے لے لینا، یعنی گھر میں ہی خریدوں گا، اب میں خود اپنے پڑوسی کا گھر خریدوں گا تو اس کو شاک گزرے گا کہ میں اس کو تنگ کرتا ہوں اس وجہ سے، تو تم ایسا کر لو کہ تم اس سے خرید لو، تو خرید کے ظاہر بات ہے گھر میں لے لوں گا۔ تو اب یہ مسئلہ یہ ہوا کہ یہ پڑوسی انہی صحابی کے پاس آگے مشورہ کرنے کے لیے، ہاں بھئی فلاں ساتھی آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں گھر بیچ دو، گھر بیچوں یا نہ بیچوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مت بیچو، تمہارے لیے نقصان ہے، گھر مت بیچو۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جا کے اس صحابی کو منع کر دیا کہ میں نے اپنے پڑوسی سے مشورہ کیا اور انہوں نے گھر بیچنے کا منع کر دیا۔ اب وہ صحابی پریشان ہو کے انہی کے پاس آئے، کبھی یہ کیا مجھے گھر خریدنے کے لیے پیسے خود دیے اور اس سے کہہ دیا کہ گھر نہ بیچو، یہ کیا دوغلاپن ہے؟ ایک طرف مجھے کہہ رہے ہو خرید لو، ایک طرف اس کو کہہ رہے ہو نہ بیچو، تو کیا مطلب تمہارا؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرا پڑوسی ہے اور مجھ سے مشورہ کرنے آ گیا، اور مشورہ تو یہی ہے کہ یہ گھر نہ بیچے، اس لیے کہ یہ کہیں اور جا کے رہے گا تو دوسرے تو اس کا سر پھاڑ دیں گے، دوسرے تو اس کو محلے میں رہنے نہیں دیں گے، پہلے یہ کتنے محلوں سے نکالا جا چکا ہے، اب اس کے فتنے سے میں تنگ ہوں تو یہ کہیں اور جائے گا تو یہ بھی تنگ ہوگا، دوسرے بھی تنگ ہوں گے، لہٰذا مشورہ تو یہی تھا کہ گھر نہ بیچے بلکہ اس کو قرارگاہ ملی ہوئی ہے تو یہیں پر رہے، لہٰذا الشاور امین، کہ مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے، دوسرا یہ میرا پڑوسی بھی ہے تو اس کو غلط مشورہ کیسے دے سکتا تھا، لہٰذا اس لیے اس کو یہ مشورہ دیا اور اپنی جان چھڑانے کے لیے تو یہ ایک معاملہ کیا تھا، اب نہیں چھوٹتی تو میں اس کو برداشت کرتا ہوں۔ تو یہ معاملات ہیں ہمارے سامنے، بہت بڑے بڑے سبق ہوتے ہیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنے کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔